بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما. ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے سے، سبق نمبر 14A یعنی 14A 14 کا پہلا حصہ۔ پہلے ہم پچھلے اسباق سے چند سوالات لے لیتے ہیں۔ یعنی سوال ہمارے پاس ہے فی السماواتی کا معنی بتائیے۔ ABCD آپشن ہے، ایک جواب صحیح چننا ہے۔ آسمانوں میں، آسمان کے لیے، آسمان میں، زمین پر۔ آسمانوں میں اے پارٹ۔ آسمانوں میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے پارٹ، ماشاءاللہ۔ آسمانوں میں، کیونکہ جمع کا صیغہ اوپر استعمال ہوا ہے اس لیے آسمانوں میں ہی آئے گا۔ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب ہے، آسمانوں میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ کہ یہ ڈیش ڈیش سی پارٹ۔ ماشاءاللہ، جی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک، ہاں سی پارٹ، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو پہنچا دو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ بالکل صحیح جواب ہے، سی پارٹ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا۔ نیکسٹ، ملک الناس کے معنی بتائیے۔ ملک الناس، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ۔ ملکن ہے لوگوں کا خالق، پیدا کرنے والا، لوگوں کا مالک، لوگوں کا بادشاہ۔ لوگوں کا بادشاہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بی پارٹ، ماشاءاللہ، لوگوں کا بادشاہ، بالکل صحیح جواب ہے، لوگوں کا بادشاہ۔ آج کا سبق جو ہے، آج کے سبق کو ہم دیکھ لیں۔ اس سبق میں ہم جو ہے آج پڑھیں گے سورۃ العصر، یعنی پھر گرامر میں یضرب، یسمع، یعلم، یعمل، ماذا وغیرہ اس کی مشق کریں گے، اور نکات تعلیم یا شوق، یہ دو حصے کل ہوں گے، ٹھیک ہے، گرامر اور نکات تعلیم یا شوق۔ آج ہم سورۃ العصر سیکھیں گے۔ 18 نئے الفاظ اس سبق میں آئیں گے، یعنی جو قرآن مجید میں 4445 بار آئے ہیں، صرف 18 الفاظ۔ تو الحمدللہ سبق نمبر 14 کے اے اور بی کو ملا کر اس کے اختتام تک ہم 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مقدس میں 36,556 بار آئے ہیں۔ تو قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہے، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں، تو ہم نے 78,000 تک پہنچنا ہے۔ تو ساتوں ہوم ورک کرتے رہنا ہے، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے کم سے کم روزانہ پڑھنا ہے، اور 5 منٹ حافظے سے، 2 پڑھنے کے کتاب سے، ایک بکلیٹ یا شیٹ سے بھی، 1 ریکارڈنگ سے سننا، یعنی وہ بھی کرنا ہے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا 1 ہے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا 1 ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہم جتنا کریں گے اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جو ہے چن لیا ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں، اور سے دعا کریں ہم کہ ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی کلاس میں، قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے اور ہمارے علم کو زیادہ بڑھا دیجیے۔ تعارف سب سے پہلے لے لیتے ہیں، یعنی ایک مختصر صورت ہے یہ، اور جامع صورت ہے، بہت جامع صورت ہے یہ، لیکن شارٹ ہے، مختصر ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا، یعنی اس کی نجات کا فارمولہ دیا گیا ہے، انسان کی نجات کا فارمولہ ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 جو ہیں اپنی ذات کے لیے، اور
ذات کی بہتری کے لیے ہے اور دو نفس کے تزکیے کے لیے ہے۔ نمبر 1 جو اس میں ہے عقیدہ اور دوسرا اعمال صالحہ، اور ان میں کی باقیہ جو ہے دو معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی 4 چیزیں ہیں، دو، ایک تو عقیدہ اعمال، ایک حق کی نصیحت اور دوسرے صبر کی نصیحت، یہ 4 چیزیں بتائی ہیں۔ ان 4 چیزوں پہ منحصر ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار۔ تو سورۃ العصر یہاں سے شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، ٹھیک ہے، قسم ہے، ہاں قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی و کا معنی اور بھی ہے اور و کا معنی قسم بھی ہے۔ جب بھی کسی شروع میں آ جائے آیت کی، سورت کے بہت ساری صورتیں ایسی جو ہے و سے شروع ہوئی ہے، جیسے و یہاں پہ واو قسمیہ اس کو کہا جاتا ہے، واو قسمیہ یعنی قسم ہے، العصر زمانے کی، جیسے کئی صورتیں شروع ہوئی ہیں قسم سے، والفجر ہے، واللیل والنجم والسماء والشمس والطین، تو اسی طرح بہت ساری صورتیں جو ہے اس سے شروع ہوئی ہے واو سے۔ تو عصر کے معنی ہے زمانہ، اردو کی مثال جیسے عصر حاضر ہم استعمال کرتے ہیں، تو یعنی واو قسمیہ، واو یعنی و قسمیہ جو ہے اس کو کہا گیا قسم ہے زمانے کی، یعنی زمانے کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جو بات آگے بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے، جو قرآن کے اندر جو بہت ساری تاریخ بیان کی گئی ہے سب سچی تاریخ ہے اور اہم تاریخ ہے، قرآن ہے، قرآن میں سب سے سچی اور اہم تاریخ ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو یعنی الگ الگ تاریخ، جیسے قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کسی چیز کو گواہ ٹھہرانے کے موقع پہ، یعنی اس کو گواہ ٹھہرایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نا میری قسم کھاؤ لیکن میری بنائی ہوئی چیز، یعنی حدیث کا یہ مفہوم آتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کی قسم مت کھاؤ، یعنی یہ چیزیں تمہیں گواہ نہیں بن سکتی ہیں۔ جیسے ہمیں جو پیاری چیز لگتی ہے ہم اس کی قسم فوراً کھاتے ہیں، جیسے کوئی قرآن کی کو قسم کے طور پر رکھتا ہے، اور مساجد کو، ماں باپ کو، یعنی جو پیارے ہیں ان کو رکھتا ہے، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو جس چیز کے لیے ہم اپنے آپ کو سچائی کے طور پر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز تو گواہ نہیں ہوتی ہے، یعنی یہ گواہ کے طور پر، اصل میں گواہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، تو اس لیے یہ چیز جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کو ہی گواہ بنانا چاہیے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، تو ان کا معنی ہے جیسے بے شک، ٹھیک ہے، جب اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، یا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان کا معنی بے شک ہے، تو ان کا معنی ہے اگر، ان بے شک، ان کا معنی اگر، دیکھیے کافی مرتبہ یہ قرآن مقدس میں استعمال ہوئے ہیں دونوں، ان جو ہے 691 بار اور ان 1534 بار، تو انسان 65 بار، یعنی انسان آدمی کو کہا جاتا ہے الانسان، یعنی وہ خاص انسان، بنی نوع انسان جو ہے، لا جو ہے تاکیدی لام ہے، یعنی زور سٹریس پھر دیا گیا ہے، لا مطلب البتہ، ضرور، انڈیڈ جس کو ہم کہیں گے، تو فی مطلب میں، لا فی البتہ، ضرور یا البتہ میں، خسر کہتے ہیں خسرن، یعنی خسارہ، گھاٹا، نقصان، یعنی 4 بار تاکید کی گئی ہے، 4 بار، ایک تو والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی، و اور پھر انا، پھر لفی
یعنی کیا قسم، بے شک، البتہ یہ بیان کیا گیا، یعنی کتنی بار بار اکثریت جو ہے یہ کہا گیا ہے ان چیزوں کو گواہ ٹھہرا کر کہ انسانیت خسارے میں ہے۔ یہ صورت جو ہے ہم جیسے انسانوں کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سننے کے بعد بھی مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں بیدار ہوتا ہوں، تو فوری اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اے اللہ ہم سب کو خسارے سے بچا۔ قرآن میں دی گئی تاریخ جو ہے سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے۔ اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا ہے کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسول کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے۔ انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان پہنچاتی ہے ہمیں۔ تو یعنی دیکھ لیجئے کہ اس میں جو چار چیزیں کہی گئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دو ہی چیزیں زیادہ ان پر سٹریس دیا جاتا ہے، ایک تو ایمان اور عمل صالح، جو بات آگے آئے گی ایمان اور عمل صالح کے اوپر، یعنی بات اس سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہے کہ خالی آپ بس کلمہ پڑھو تو جنت میں جاؤ گے، لیکن خسارہ تو بھی باقی ہے۔ اگر ہم نے ان چار چیزوں کو نہیں اپنائے تو خسارہ باقی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں خسارے سے بچائے، جو خسارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چلے بسم اللہ مشق کریں گے ہم اس کی۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان بے شک، بے شک الانسان انسان، الانسان انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ ماشاءاللہ ترجمہ کریں آپ۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان، بے شک انسان لفی خسر البتہ خسارے میں، البتہ خسارے میں ہے۔ البتہ خسارے میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن۔ چلے کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ خسرن کا معنی بتائیے۔ خسرن کا معنی ہوگا کھو گیا، ہلاکت، نقصان، فائدہ۔ ماشاءاللہ سی پارٹ آئے، ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ، بالکل ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ جی بالکل سی پارٹ جو ہے درست جواب ہے، نقصان، نقصان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، سورۃ العصر میں کتنی بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ 4 بار، ڈی پارٹ، 1 3 2 4، ماشاءاللہ 4 بار، ڈی پارٹ، ماشاءاللہ، ڈی ماشاءاللہ بالکل ڈی پارٹ۔ چلیے دیکھ لیتے، بالکل جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ بالکل درست جواب ہے، ماشاءاللہ محمد بھائی، ڈی پارٹ جو ہے بالکل درست جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے قرآن کو زندگی میں کس طرح لائیں؟ ایک بار مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیان فرما رہے تھے کہ 70,000 لوگ جو ہے بنا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ تو یہ ایک نیوز آئٹم تھی، اس میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں میں سے ہو، بے شک۔ تو پھر فوراً دوسرے شخص کھڑے ہو گئے، دوسرے صحابی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرمائیے۔ فرمایا کہ عکاشہ سبقک، عکاشہ جو ہے آپ کے اوپر سبقت لے گا، یعنی اس نے پہل کی گئی۔ یعنی اگر ہمیں یہاں نقصان اور خسارے کے متعلق باور کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے، تو فوراً ہمیں اپنے دل کے اندر ہی یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ ہم سب کو خسارے سے بچا۔ تو یہ مسلسل دعا کیجئے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احتساب ہو گزرے ہوئے زمانے کا اور پلان بنے مستقبل کا۔ دیکھیے
اب کون لوگ ہیں جو خسارے سے بچ جائیں گے؟ تو پہلے تو یہ کہا کہ خسارہ ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن اب کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی سوائے ہاں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ٹھیک ہے۔ الا مطلب سوائے، الا مطلب سوائے، مگر، سوائے یا علاوہ، 664 مرتبہ قرآن مقدس میں یہ استعمال ہوا الا کا لفظ۔ الا کی مثال ہمارے پاس ہے جیسے لا الہ الا اللہ، دیکھ کیسے ہم لنک کے ساتھ ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لا کا معنی نہیں الہ معبود، الا سوائے اللہ، مطلب اللہ کے علاوہ یا سوا کوئی معبود نہیں۔ الذین، الذین ان کے جو، الذی کی جمع الذین، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آمنو، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، آمن سے ہے یہ، من سے، ٹھیک ہے۔ 285 مرتبہ آمنو کا صیغہ یہ آیا ہے اس میں۔ تو ایمان، مؤمن، اسی سے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وعملو، وعملو و کا معنی اور عملو ان سب نے عمل کیا، ان سب نے عملہ عملو، ٹھیک ہے، عملہ عملو یعنی عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا اور ان سب نے عمل کیے۔ الصالحات نیک، دیکھیں کیسے ہم لنک سے یاد رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرتا ہے، نیک یا برا؟ نیک، اس لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک، خالی صالحات نیک، صالحات نیک، صالحات نیک ایسے یاد رکھنے کی نہ کریں ہم، اس لیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک عمل قبول کرتا ہے اللہ۔ تو صالح کی جمع ہے صالحون، صالحین، ٹھیک ہے۔ صاد، لام اور ہے سے اس کا مادہ ہے صلح، جس کو ہم صلح کہتے ہیں۔ تو صلح پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ صلح کب ہوتی ہے کہ کسی سے جنگ نہ ہو، کسی سے اختلاف نہ ہو، کسی سے جھگڑا نہ ہو، کسی کا باغی نہ ہو۔ یہاں تو اللہ سے باغی نہیں ہونا ہے، اب اللہ سے صلح کر لینی ہے، اس کے قوانین سے اس کے اوپر چلنا ہے۔ اسی طرح صالحہ اس کا مؤنث ہے اور صالحات اس کا جمع ہے، صالحہ صالحات۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں مطالعہ اور غور و فکر کے بعد، اے اللہ ہمیں پکا ایمان نصیب فرما، اور پھر میں احتساب بھی اپنا کر لوں کہ ہمارا ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر یا رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر کتنا ایمان ہے۔ پھر پلان بنائے کہ ایمان کی مضبوطی کا پلان، قرآن و سنت کا مطالعہ، نیک لوگوں کا ساتھ، وہ ہم نے پکڑے رکھنا ہے۔ تو احتساب میں یہ چیزیں بھی ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو پکا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عبادات دی ہیں، کچھ چیزیں جو ہمیں فراہم کی ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، تو یہ ہر حال میں کرنا ہے۔ تو ہر عمل میں کچھ نہ کچھ پلان ہم بناتے رہے۔ چلیے، نقصان میں وہ لوگ نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے، وہ لوگ نقصان میں نہیں ہوں گے۔ جو عمل اور نیک عمل کیے اور ایمان لائے، یہ دو چیزیں ہیں، اور دو چیزیں آگے آئیں گی، مختصر سے ہم چلتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ، میرے بات دہرائیے۔ اللہ سوائے، اللہ سوائے، اللہ سوائے، الذین ان کے جو، اللہ زینا ان کے جو، آمنو ایمان لائے، آمنو ایمان لائے، وعملو اور عمل کیے، وعملو اور عمل کیے، الصالحات نیک۔ الصالحات نیک۔ چلیے بسم اللہ، آپ ترجمہ کریں۔ اللہ سوائے، الذین ان کے جو، ان کے جو، آمنو ایمان لائے، پھر سے آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل اور کیے عمل نیک کیے نیک۔ نیک۔ جزاکم اللہ خیرن۔ علم واکتب۔ دیکھیے الصالحات کا معنی بتائیے۔ برے اعمال، اچھا عمل، اچھے اعمال، اچھا، ماشاءاللہ اچھے ماشاءاللہ، اعمال صفات۔ اچھے اعمال، سی پارٹ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ چلیے دیکھ لیتے ہیں سی پارٹ، ماشاءاللہ، سی ماشاءاللہ، بالکل سی پارٹ جو ہے بالکل درست جواب ہے، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ۔ آمنو کا ترجمہ کیجئے۔ وہ ایمان لایا، وہ سب ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتا ہے، وہ سب ایمان لائے۔ ڈی پارٹ، وہ سب ایمان لائے، وہ سب ایمان لائے، ماشاءاللہ، بالکل ماشاءاللہ، ڈی پارٹ، جی بالکل، آمنو، ماشاءاللہ، ڈی پارٹ، بالکل ایمان لائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، بالکل درست جواب ہے ڈی پارٹ، وہ سب ایمان لائے۔ صالحہ کی جمع بتائیے۔ صالحہ، صالحات، صالحین، صالحون، صلاح۔ صالحین، صالحون، بی اینڈ سی۔ بی اینڈ سی، لیکن صالحہ ہے اوپر، تو یہاں سے جواب آ گیا ایک، ماشاءاللہ صحیح جواب دیا انہوں نے۔ اے پارٹ صالحات، صالحات، اے پارٹ۔ ماشاءاللہ، اب ٹھیک ہے، صالحات، کیونکہ اوپر بھی مؤنث ہے اور مؤنث کا ہی جواب جمع آ جائے گا، جمع میں جواب آئے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اے پارٹ، بالکل بالکل، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرن، صحیح جواب ہے۔ نجات کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ ایمان، ایک دوسرے کو حق کی وصیت، دعوت، ایک دوسرے کو حق کی صبر، یعنی حق کی صبر کرنا، آل، ماشاءاللہ، آل، بالکل، آل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آل، بالکل صحیح جواب ہے سارے، جزاکم اللہ خیرن، ماشاءاللہ، سارے جوابات درست ہیں، ماشاءاللہ۔ اور حق کو بہتر طریقے پر پہنچانے کے لیے ڈیش ڈیش، ایک سے زائد جواب کا انتخاب کرنا۔ قرآن کو سمجھیے، سیرت کو پڑھیے، حدیث کو پڑھیے، حالت حاضرہ پر نظر رکھیے۔ آل، آل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے ماشاءاللہ، آل، جی آل، بالکل، آل، ماشاءاللہ، آل، جزاکم اللہ خیرن، بالکل سارے جوابات درست ہے، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ آخری ٹکڑا ہے اس آیت کا، یعنی اور ایک دوسرے کو وصیت کی، حق کی، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی، یعنی وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے، و کا معنی اور، تواصو، ایک دوسرے کو وصیت کی، ٹھیک ہے۔ جیسے درسا ہوتا ہے نا پڑھا، درسا ہوتا ہے پڑھا، تو درسا جب لگے گا زور اس پہ تو پڑھایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تدارسا، ایک دوسرے کو پڑھایا، اسی کے وزن کے اوپر ہے تدارسے کے، جیسے تدارسو، ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھا ہے۔ اسی طرح تواسو، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، تدارسو کے وزن کے اوپر ہے۔ کس کی؟ بی کے معنی ہے کی، یہاں پہ بالحق پہ جر ہے، تو حق کی یعنی سچ کی، حق کی، تو حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں، قرآن و سنت میں۔ اور پھر وتواسو، دوسری بات، پھر تدارسو، تواسو، یعنی ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، ان سب نے ایک دوسرے کو تواسو، وصیت کی، ٹھیک ہے، ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی، بالصبر، صبر کی، ٹھیک ہے، بالصبر، صبر کی۔ صبر یعنی ثابت قدمی، مستقل مزاجی، ڈٹے رہنے کا نام صبر ہے۔ تو صبر کہتے ہیں برداشت کرنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، یہ اردو کا صبر ہے۔ نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا، یہ اصل میں صبر کا اصل مفہوم ہے۔ تو اسی طرح
ہم اللہ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے حق پہنچانے کی توفیق دے، قرآن و حدیث و سیرت کا مطالعہ یا علم حاصل کرتا رہوں، یہ اس کا اپنا احتساب کرنا ہے، یا علماء سے سیکھتا ہوں یا کسی ایک دوسرے سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں صحیح طریقے کے بارے میں، یا پھر اپنا پلان پھر بنائیں ہم کہ علم حاصل کرنے کا پلان صحیح طریقے سے، دعویٰ، ٹریننگ وغیرہ، یہ سب کس ماحول میں کیسے کس طرح سے سیکھا جائے اور پھر اس کو پہنچانا ہے۔ دیکھیے، نقصان سے بچانے والی چیزوں میں ایمان، عمل صالح، اچھا کام کے علاوہ اور کام بھی، خالی ان دو چیزوں سے نجات نہیں ہوگی۔ دوسرے کو سچی یعنی حق بات بتانا، اس کی تبلیغ کرنا، یہ دو کام تو بالکل چھوٹ ہی گئے ہیں۔ دوسروں کو دین پر عمل کرنے پر مصیبت اور پریشانی کے وقت یا عام مصیبت کے وقت صبر کی نصیحت کرنا، یعنی دوسروں کو سچی بات بتاتے ہیں تو ہمارے پاس حق بات بتانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے پاس، میرے پاس، ہم سب کے پاس پلان ہے کوئی کہ جیسے ہمارے استاد، والدین، دوستوں کے ساتھ مل کر منصوبہ اپنا بنا سکتے ہیں ہم اپنے، اور اس پر عمل کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی، یہاں واحد کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، وتواصا وسا تو بالحقی توسا، تو یہاں اترادی استعمال ہو، یہاں وتواصو یعنی سب کو، یہاں وسانی کا لفظ استعمال خالی نہیں ہوا ہے، یعنی جمع کسے گا، یعنی جہاں جہاں بھی یہ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے تو ایک ٹیم کے طور پر خطاب کیا گیا، یعنی بڑے مقصد کو انجام دینے کے لیے ایک ٹیم کے طور پر ہمیں خطاب کیا گیا ہے۔ یا الذین آمنو، تو پھر ایسے کہا گیا ہے کیا کرنا ہے، ہم نے حق کی تلقین کرنا ہے اور پھر صبر کی بھی۔ یہ بڑا کام ہمیشہ مل کر کرنے سے ہوتا ہے، تو ہم سب کو مل کر کرنا چاہیے، اچھے لوگوں کی ٹیم تیار کرنی چاہیے، صحیح طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو حق بات بتانے اور سیکھنے کے لیے اچھے ساتھی کو چن لیجیے اور چن لینا چاہیے ہمیں، جو ہمارے ساتھ رہے، سبق یاد دلائے، ہم سب کو یعنی ہمت افزائی کرتا رہے۔ دیکھیں، نیکی پر، مشکلات پر صبر کیجیے، اور گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی صبر کیجیے، اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین یعنی کرنی، ہم نے بات بتانی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ اردو کا صبر نہیں کہ بس ایک ہی جگہ بیٹھے رہے، چیخے چلائے نہ، بس یہاں سے بجتی رہے وہاں سے بجتی رہے، بس کچھ نہیں کرے، نہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ دیکھیے، بہت سارے صحابہ جو تھے، بہت سارے صحابہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانوں میں اترے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، یعنی وہ وہاں پہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو لیکن وہاں انہوں نے، بہت سارے لوگوں نے وہاں بودے نہیں بنے اللہ کے راستے میں، وما وہنوا فما وہنوا، بودے نہیں بنے، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا، اور نہ ان نے کمزوری دکھائی، وما استکانوا، بلکہ بالکل ٹھہرے رہے، اور ہاں بالکل ڈٹے رہے، آگے بڑھتے رہے۔ واللہ یحب الصابرین، بس یہ ڈٹے رہنا، یہ آگے بڑھتے رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ ایسے صبر کرنے والوں کو اللہ جو ہے واللہ یحب الصابرین پسند کرتا ہے، یعنی حالات کا مردانگی کے ساتھ مقابلہ کرنا، آگے بڑھتے رہنا۔ دیکھیے یہاں کیا کہا گیا ہے، او کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، یا یہ کرو گے یا یہ کرو گے یا یہ کرو گے، چار میں سے یہاں کہا و اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ کر رہا ہے، یعنی ایمان، عمل صالحہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار چیزیں کہا گیا ہے، یا کا لفظ نہیں کہا کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، البتہ چاروں چیزیں۔ جس بندے میں یہ چاروں صفات بیک وقت پائی جائے وہ خسارے سے بچا رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ واو کا استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے اور ہوتا ہے، یعنی خسارے سے بچنے کے لیے بیک وقت ان 4 صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی کی صفت، کسی میں ایک صفت ہو تو اپنے آپ سے خسارہ بچنا سے، یعنی خسارے سے بچنا ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے واو اس کا استعمال کیا، او نہیں، جس کا معنی یا ہوتا ہے او کا، تو یعنی چاروں چیزیں بیک وقت انسان کے اندر ہونی چاہیے۔
خسارہ تو بھی باقی اگر خالی دو چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی میں وہ بات دہراؤں گا کہ ہمارے یہاں تو بس اتنے پہ یعنی اتفاق کیا جاتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہے، بلکہ اس سے پہلے بات ختم ہو جاتی ہے کہ بس جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں تو قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ جب تک چاروں چیزیں پائی۔ چلیے بسم اللہ مشق کرتے ہیں ہم تصور اور احساس کے ساتھ۔ چلیے وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق بالحق حق کی، بالحق کی حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی، تواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ ماشاءاللہ ترجمہ کیجئے۔ وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، وتواصوا پھر سے اور ایک دوسرے کو وصیت کی بالحق حق کی، بالحق حق کی، وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ ماشاءاللہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو وصیت کی حق کی اور ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرن۔ اب ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے اس کو ہم جب نماز کے اندر پڑھیں گے یا کہیں بھی پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے تو بہت اس پہ دھیان لگاتے ہوئے، اور یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب وہ ملتے تھے، پھر جب الگ ہو جانا ہوتا تھا تو پھر اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے کہ ہم نے ان چار چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ پھر سے تو چلیے وتواصوا کا معنی بتائیے، اور ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کو سکھایا۔ جی کون سا آئے گا؟ اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ بی پارٹ، وتواصوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بی پارٹ، بی پارٹ ماشاءاللہ بالکل۔ چلے دیکھ لیتے، بالکل بی پارٹ جو ہے بالکل درست جواب ہے، اور ان سب نے وصیت کی یعنی تلقین کی ایک دوسرے کو۔ صبر کا معنی ایک سے زائد جواب کا انتخاب کرے۔ نیکی کرنا مشکل ہو تو صبر کرنا، مشکلات پر صبر کرنا، گناہ سے بچنے پر صبر کرنا، تکلیف پر صبر کرنا۔ سب آل ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل جزاک اللہ خیرن، بالکل سارے جوابات درست ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ۔ چلیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک سے زائد جواب کا انتخاب کریں۔ قرآن و حدیث سمجھ کر پڑھیے، اللہ کی مخلوقات پر غور کیجیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، اپنی پیدائش اور موت کو یاد رکھیے۔ یہ بھی سب آل ماشاءاللہ ماشاءاللہ آل جزاکم اللہ خیرن، آل ماشاءاللہ آل، بالکل سارے جوابات درست ہیں، جزاکم اللہ خیرن الحمدللہ۔ چلے اللہ سے اب دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو ہے پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔